لاہور میں ایک بڑی جو دشمنی تھی بڑے دو خاندانوں میں، اس کا خطرہ ٹل گیا ہے اور یہ بڑا ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور اس میں جس نے بڑا ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، دو تین لوگ ہیں اور ان میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور اس وقت وہ ہمارے آفس میں موجود ہیں، اسرار بٹ صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ایک دشمنی تھی عرصہ دراز سے، اس کا اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ کس کا مین اس میں کردار تھا صلح کروانے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں بہت سارے ہمارے بھائی یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا ان باتوں سے بالکل تعلق ہی نہیں۔ میں سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ آج تک کیسر بٹ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی یا ہمارے خاندان کی ڈائریکٹ کوئی دشمنی تیفی بٹ صاحب سے نہیں تھی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات میں کلیئر کر دوں۔ دنیا میں ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، بھائی چارے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی کا بلاج سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، پیار محبت بھائی چارہ تھا۔ ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی تھا، ٹیپو پہلوان کے ساتھ۔ آج بھی یہ نہیں کہ ہماری تیفی بٹ صاحب سے صلح ہوگی، کیونکہ یہ کافی کچھ عرصے سے بلاج کے قتل کے بعد یہ ایک بڑا تناؤ سا بنا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور سوشل میڈیا کی زینت بڑی تھی۔ جی، تو اس لیے ہم نے بڑوں نے یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے جب یہ جوید بٹ صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کوششیں تیز کی کہ یار اس کام کو روکا جائے، اس دشمنی کو مزید خون خرابے سے روکا جائے، جس میں ہم نے ابتدائی قدم اٹھایا۔ میں نے بات چلائی، پھر اس کے بعد ہم نے میرا بھائی سہیل شوکت بٹ جو صوبائی وزیر بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کیس میں نہیں بلکہ سہیل شوکت بٹ ایک ایسا پازیٹیو انسان ہے کہ وہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں بالکل خوش نہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سنی انسنی ہوتی ہیں۔ سہیل شوکت بٹ نے اپنے علاقے میں الیکشن لڑنے سے پہلے اپنے جو بڑوں کی دشمنیاں تھیں، سہیل اس وقت بچہ تھا، جو بڑوں کی باپ دادا تائے ان کی دشمنیاں تھیں، تو سہیل شوکت بٹ نے ان کے گھروں میں جا کے وہ دشمنیوں کو ختم کر دیا۔ یعنی وہ ایسا پازیٹیو آدمی ہے۔ اسی تسلسل کو آگے چلتے ہوئے جب یہ معاملہ ہوا بلاج کا اور اس کے بعد جوید بٹ صاحب کا، تو اس میں ہم سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارے بھائیوں کا، چھوٹے بھائیوں کا تعلق بلاج خاندان سے ہے، تو یار ہم کیوں نہ کوئی قدم ایسا اٹھائیں کہ تیفی بٹ صاحب اور بلاج خاندان کا آپس میں ہم صلح صفائی کروائیں۔ اس کے لیے سہیل شوکت بٹ صاحب دبئی بھی گئے، امیر موصب سے وہ مذاکرات کے لیے اس بات پہ قائل کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے بڑے بھائی شفقت اور بگا بٹ وہ ہماری سرپرستی اور سربراہی وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ لاہور کے اندر ہم جتنی بھی دشمنداریاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم صلح صفائی کروائیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بٹ صاحب، جی، اس میں ایک کویسچن ہے میرا کہ جب یہ جاوید بٹ صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ڈائریکٹلی نامزد کیسر بٹ صاحب کو کیا گیا اور دوسرا میر فتح جو ان کا بھائی ہے۔ تو آیا کہ وہ پہلے کوئی رنجش تھی اس لیے نام لیا گیا، محرکات کیا تھے؟ جی، وہ یہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ہمارے بھائی دوست جو اس بات کو بہت بڑی ایک جنگ کی شکل دے چکے تھے، نیگیٹو اس میں کومنٹس بھی کرتے ہیں، نیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا ایسے خوفناک سا انہوں نے نا یہ بنا دیا اس
بات کو میں پہلے ابھی عرض کی کہ ہماری میرے خاندان کی کیسر سہیل بٹ کی ڈائریکٹ ٹی وی بٹ صاحب سے کوئی کبھی آج تک کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ تو نہیں اس میں کوئی ہنٹ ہمیں جو مل رہا ہے کیونکہ میر مذہب یا بلاج کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق بن چکا ہوا تھا تو اسی رنجش پہ یہ ہوا ہو. جی وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ تعلق تو دنیا میں ہر کسی کا ایک دوسرے سے ہوتا ہے, پیار محبت ہوتی ہے, مگر ہمارے خاندان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. اچھا یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا خوفناک سا اس منظر کو پیش کیا گیا, غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, تو ٹی وی بٹ صاحب نے کیسر سہیل بٹ کو اس پرچے میں نامزد کیا. ابھی یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں, یہی بتانے کے لیے آپ کو کہ یہ جو غلط فہمیاں تھیں یہ ہمارے بڑوں نے, ہم نے, سب نے شفقت بٹ صاحب کی سربراہی میں یہ ہمارے درمیان میں دوست تھے نعیم شاہ صاحب, ٹی وی بٹ صاحب کو انہوں نے یہ میسج پہنچایا ہماری طرف سے کہ ہمارا اس قتل جوید بٹ صاحب کے قتل سے کیسر بٹ کا کوئی تعلق نہیں, دور دور تک کوئی اور جو غلط فہمیاں تھیں وہ ان کی ہم نے دور کی. انہوں نے اس بات کو مانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ٹی وی بٹ صاحب کا ایک بڑا پن ہے اور ان کے خاندان کا بڑا پن ہے کہ کسی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ اگر ہمارے خاندان میں سہیل شوکت بٹ صاحب نے جا کے کیسر بٹ صاحب کی اگر تسلی کی کروائی ہے تو انہوں نے اس بات کو مان لیا, اور کوئی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا گلہ شکوہ بالکل نہیں کیا. یہی بڑا پن ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری آپ آ گئے, ہماری غلط فہمیاں دور ہو گئیں, کیسر ہمارا بھائی ہے اور بالکل ہم اس میں لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی صاحب اس میں ایک سوال ہے کہ بلاج ٹیپو اور اس کے بھائی وہ اس صلح میں شامل کیوں نہیں ہوئے, اس کی ذرا وجہ. جی دیکھیں ہر خاندان کا, چونکہ میرے بھائی کا اس خاندان سے تعلق تھا, تعلق رہتے ہیں, یہ نہیں کہ اب ہماری ادھر صلح ہوگی تو ہم ان کے دشمن ہو گئے. ہم اس نیک کام کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. وہ ہم نے کوشش کی ہے مگر ہر خاندان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. امیر موصب سے یہ 4-5 ماہ سے صلح کے لیے باتیں ہو رہی تھیں, چل رہی تھیں, تو ہو سکتا ہے خاندانی مجبوری ہو. امیر موصب نے کوئی نیگیٹو جواب ابھی تک بھی نہیں دیا. یہی کہا کہ خاندان سے ہم گھر بیٹھیں گے, مشورہ کریں گے, پھر بتائیں گے. تو جب بھی میرے خاندان کی, شفقت بٹ صاحب کی, سہیل شوکت بٹ صاحب کی, کیسر بٹ کی, جہاں پر بھی دونوں خاندان یہ ضرورت سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ صلح کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. یہ نہیں کہ ہم ادھر صلح ہوگی تو ان کے دشمن ہو گئے, یہ نہیں. نہ ہم پہلے دشمن تھے ٹی وی بٹ صاحب کے, نہ اب ہم ان کے دشمن ہیں. دونوں خاندانوں کی بہتری کے لیے جو کردار ادا کرنا پڑا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب اس میں یہ بتائیں کہ وہ دونوں جو بھائی ہیں ابھی تو ظاہر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دونوں خاندانوں کو ملانے میں ایک برج کا رول جو ہے وہ پلے کریں گے, اور کرتے بھی آئے ہیں پہلے بھی, جیسے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو خاندان بھی مل جائیں گے؟ جی دیکھیں نا امیدی تو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے گھر میں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو ناممکن ہو. بالکل ٹھیک. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں پہ رحمت کرے, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے, تو ممکن ہے, اس میں نا امیدی نہیں ہے. اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دونوں خاندان بھی وقت آئے گا کہ صلح صفائی کی طرف آئیں گے اور یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہوگا لاہور میں. کیسر بٹ صاحب کے حوالے سے بھی ذرا میسیج دیں نا, کہ انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ٹی وی بٹ صاحب کو موبائل پہ انہوں نے کہا کہ سر جیسے آپ چاہیں گے اس طرح, بڑے پن کا انہوں نے بھی ثبوت دیا, آپ نے بھی, اس حوالے سے ان کا بھی کوئی میسیج دیں کیسر بٹ صاحب. جی دیکھیں کیسر بٹ کا اگر جو میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھیں کہ بھئی آپ کیسر بٹ کی بات ہی ہے نا. کیسر بٹ نے پورے خاندان کی بات مانی, صلح کی طرف ایک قدم بڑھایا. میں سمجھتا ہوں کچھ میں آپ کی وساطت سے کچھ ایسے دوست سوشل میڈیا پہ بھی نیگیٹو
وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جی کیسر بٹ نے غداری کر دی، کیسر بٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں اس میں نہ تو کسی کے ساتھ غداری کیا، ٹھیک ہے. نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ وہ احسن شاہ والا کردار ادا کیا کہ کسی کو دھوکے سے مروا دیا. الاعلانیہ بات ہے کہ ہم صلح چاہتے تھے، ہم صلح چاہتے رہیں گے، اور کیسر بٹ اس صلح کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. اس میں کوئی نیگیٹو رائے، کوئی ایسی رائے نہیں کہ کیسر بٹ کوئی نیگیٹو کردار ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ صلح کی بات کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بالکل. اچھا بٹ صاحب اپنا یہ صرف بتا دیں کہ جب یہ صلح ہوئی ہے تو کون کون سی شخصیت اس میں شامل تھی؟ بڑا ایک اچھا ماحول بنا ہوا تھا، وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. جی اس میں ہمارے بڑے بھائی شفقت بٹ اور بگا بٹ، جن کی سربراہی میں ہمارے پورے خاندان یعنی صابی بٹ صاحب، معظم بٹ صاحب، محمود بوٹی سے، لکھو ڈیر سے میری فیملی، میں، کیسر سہیل بٹ، ہمارے بھائی بھتیجے وہ سارے شامل اس بات میں، اور بسین سے شفقت علی اور بگا بٹ، وہ ہمارے سب سے بڑے ہیں. جتنے ہمارے فیملیز، محمود بوٹی، لکھو ڈیر، جلو پنڈ، جلو بورڈ، یعنی ہماری برادری جدھر ساری بیٹھی ہے وہ ہمارے سب سے عمر سے بڑے ہیں اور ہمارے وہ سربراہ ہیں. تو یہ سب سے مین کردار انہوں نے ادا کیا سب کو بٹھا کے کہ ہم نے اپنے علاقے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ سب کے ساتھ صلح کی ہے. ہم شہر کے اندر بھی ان دو خاندانوں کے لیے صلح کی بات ہوگی تو ہم سب حاضر ہیں، لڑائی کی بات ہوگی تو ہم اس کا بالکل کوئی کردار ہمارا اس میں نہیں ہوگا اور نہ ہم ایسا کوئی کردار ادا کریں گے. وہ ہم سب نے ان کی بات مانی اور اس پہ عمل کیا اور یہ تسلسل آگے بڑھا. اور یہ کیسر بٹ اور جو تیفی بٹ صاحب کی جو تھی یہ تناؤ ایک بنا ہوا تھا، دشمنی تو نہیں تھی، وہ تناؤ جو وہ ختم ہو گیا. اچھا ایک ذہن میں سوال لوگوں کے بھی آ رہا ہے کافی زیادہ کہ ظاہر سی بات ہے ان کے ڈیرے پہ جا کے صلح ہوئی ہے، کوئی اسلحہ نہیں یا کوئی پولیس کی انوالومنٹ نہیں، ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم وہاں جاتے ہیں کوئی مسٹیپ ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا ذرا کلیریفائی کریں. جی بات یہ ہے جب میرا خیال ہے انسان اپنے دل سے بات کو ختم کرتا ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے اور آپ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے صلح کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر تفاضات نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک.